السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شافعی، مالکی، احمد، امام حنیف، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حضور امام اعظم کی بارگاہ میں منقبت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، اور زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا وہ، لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ، اور تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوے ادب خم، کہ پیشوایان دین مانا امام اعظم ابو حنیفہ، اور کہتے ہیں کہ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت، کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت جو تم سا ملا امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہوا ولی الامر سے یہ ثابت کہ تیری طاقت ہے ہم پہ واجب، خدا نے ہم کو کیا تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ، اور کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر میں آ رہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک، جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک، بخاری، مسلم و ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور کہتے ہیں کہ جتنے فقہا محدثی ہیں تمہارے خیرمن سے خوش اچھی ہیں، ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ، اور سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن۔ کہتے ہیں سراج تو ہے، سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ، سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے راستہ امام اعظم ابو حنیفہ، اور خبر لے اے دستگیر امت، ہے سالک بے خبر پہ شدت، وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص سالک ہے، تو کہتے ہیں کہ خبر لے اے دستگیر امت، ہے سالک بے خبر پہ شدت، وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام اعظم ابو حنیفہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ اجتماع امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سراج الامہ کے نام سے منسوب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت احسان ہے اہل سنت والجماعت پر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں۔
اور امام اعظم مجتہد وقت ہے. امام اعظم کی شان بڑی عرف والا ہے، اور کیوں نہ ہو. دیکھیں حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لو کان الدین عند الثریا لذهب رجل من فارس او قال ابناء فارس حتی یتناولہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اگر ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا، لو کان الدین عند ثریا، کہ دین اگر ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک مرد اسے حاصل کر لیتا. یا پھر یوں ہے روایت، او قال کہتے ہیں یا پھر یوں ہے، حضور نے یوں فرمایا کہ فارس کا ایک لڑکا یا فارس کے لوگوں میں سے ایک شخص اسے حاصل کر لیتا. دوسری حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہم سب آقا کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس تھی. فینا سلمان الفارسی، اس میں سلمان فارسی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس جماعت میں سلمان فارسی بھی موجود تھے. فوضع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدہ سلمان، تو آقا کریم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے اوپر رکھا اور ارشاد فرمایا لو کان ایمان عند ثریا، اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب ہوتا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لنا لہو من ہاؤلائی، تو ان مطلب فارس کے لوگوں میں سے، سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اسے ثریا ستارے کے پاس سے بھی لے آتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ سارے اشارے جا رہے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فارسی النسل ہے، آپ فارس کے رہنے والے ہیں، اور اسی پر بس نہیں، آپ فارس کے بادشاہ نوشیروان کی اولاد میں سے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرفہ والا ہے. حضرت امام اعظم ہجری سن 80 میں کوفے کی سرزمین پر پیدا ہوئے. آپ کا نام نعمان ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ کا لقب امام اعظم ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بھی بڑی شان ہے. حضرت امام اعظم کے والد محترم ثابت، دیکھیں آپ ان کی شان کیا ہے. حضرت ثابت جب حضرت نعمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا، ان کے دادا کا نام بھی نعمان، نعمان بن ثابت بن نعمان، تو ان کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی. ولادت ہونے کے بعد آپ سردار اولیاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، اور ثابت کو لے جا کر رکھ دیا اور کہا کہ اس کے اہل و عیال کے لیے دعا کی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل و عیال کے لیے ایسی دعا کی، ایسی دعا کی، ایسی مقبولیت کی دعا کی کہ انہی کے گھر میں سراج الامہ پیدا ہوا، جسے دنیا نعمان بن ثابت کہتی ہے، جو وقت کا امام اعظم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حماد بن اسماعیل جو کہ حضرت امام اعظم کے پوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا ثابت نے، میرے پردادا ثابت نے، میرے پردادا نعمان نے جو حضرت ثابت کو، میرے دادا کے والد کو علی مرتضیٰ کی گود میں رکھا اور علی مرتضیٰ نے دعا کی، بس یہی نتیجہ ہے کہ میرے دادا کی یہ شان ہے، وقت کا امام اعظم بن گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں آپ. امام اعظم کی شان کیا ہے؟ امام اعظم نے کئی صحابہ سے ملاقات کی.
روایتوں میں آتا ہے 80 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی، 80 صحابہ سے، اور تابعی ٹھہرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اسی پر بس نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں امام اعظم کا ذکر ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نور پیدا ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور سراج الامہ آپ کے اس عظیم لقب سے یہ بات دلیل کرتی ہے کہ اس نور سے مراد امام اعظم کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرفہ والا ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اے امام، جیسے کہ باپو نے بتایا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو حضرت امام اعظم نے فرمایا میری عمر صرف 2 سال۔ ایسے کیسے آپ اتنے بڑے ہو گئے؟ تعجب خیز جملہ آپ کی زبان سے نکلا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا، ایسے تو میری عمر 60 سال سے زیادہ ہے، لیکن میرے وہ 2 سال بڑے قیمتی ہے جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام اعظم ایک مجتہد تھے، اجتہاد انہوں نے کیا اور قیاس اور اجتہاد سے مسائل کا استنباط کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ قیاس کے بارے میں بھی سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ بن جبل، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم اس کو کہاں تلاش کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس کو قرآن عظیم کے پر تلاش کروں گا، قرآن عظیم میں اس کو ڈھونڈوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عظیم میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا، عرض کی، یا رسول اللہ، میں حدیث رسول کی طرف جاؤں گا۔ کہا، وہاں پر بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس پر قیاس پر اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس سے پتہ چلا کہ قیاس یہ حدیث سے ثابت ہے، قیاس حدیث سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث اور قیاس سے استنباط کیا اور مسائل ہمارے سامنے رکھے۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شافعی امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے امام ہے امام احمد بن حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ 4 مسلک ہے، چاروں کی تقلید ہمارے لیے جو ہے جائز ہے، لیکن کسی ایک کی تقلید کے بعد دوسرے کی تقلید آپ نہیں کر سکتے۔ تقلید شخصی واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک امام کی تقلید کریں۔ چاروں برحق ہے، چاروں حق پر ہے، چاروں اہل سنت والجماعت کے ہیں امام، لیکن چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہل حدیث کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ تقلید شخصی کے منکر ہے، ان کے نزدیک تقلید کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن حدیث اور قرآن سے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ تقلید یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب کسی کی تقلید نہیں کرو گے تو کہاں سے کچھ حاصل کر پاؤ گے؟ اب آپ اپنے استاد کی تقلید نہیں کرو گے تو درس میں کہاں آگے بڑھو گے؟ آپ کے سکھانے والے کو اس کی اتباع نہیں کرو گے، اس کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر آگے آپ کا راستہ دشوار ہو جائے گا۔ آپ راستے کے اندر جو ہے ٹارچ یا کندیل نہیں لگاؤ
جاؤ گے تو آپ سیدھے راستے پر نہیں جا پاؤ گے. اور چاروں برحق ہے، چاروں برحق ہے. جیسے آپ کو میں بتاؤں، ایک شخص، کسی نے کہا کہ لاؤ پانی لے کر آؤ. کیا کہا؟ پانی لے کر آؤ. اب ایک شخص جو ہے گلاس میں پانی لے کر آیا، ایک کٹورے میں پانی لے کر آیا، ایک جو ہے جگ میں پانی لے کر آیا، اور ایک کپ میں پانی لے کر آیا. پانی لے کر آنے والے چاروں ہیں. قرآن میں احکام نازل ہو چکے، حدیث میں اس کی تشریح ہو چکی. اس کے بعد اب ان مسائل کو آگے بڑھانا ہے تو اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ پانی لانے کا حکم دیا گیا، لیکن اب آنے والے چار ہیں اور چاروں کی سوچ الگ ہے، چاروں کا قیاس اور فکر الگ ہے. ایک نے یہ سوچا پانی منگایا ہوگا، شاید پینے کے لیے منگایا ہوگا. ایک نے یہ سوچا پانی منگایا ہوگا، شاید ہاتھ دھلنے کے لیے منگایا ہوگا. ایک نے یہ سوچا پانی منگایا ہوگا، استنجا کے لیے منگایا ہوگا. ایک نے یہ سوچا پانی منگایا ہوگا، نہانے کے لیے منگایا ہوگا. پتہ چلا چاروں پر حق ہے، لیکن چاروں کی سوچ الگ ہے، چاروں کا قیاس الگ ہے. کسی نے کیا سوچا، کسی نے کیا سوچا، پانی منگایا گیا تھا. پتہ چلا چاروں امام برحق ہے، لیکن تقلید صرف ایک کی کرنی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ آپ کو بتاؤں میں. قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. سر کا مسح کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں دیا. اب جب امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر اس پر پڑی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے استنباط کیا. کیا استنباط کیا؟ کہ اس سے مراد، اب وہاں تو صرف یہ کہا سروں کا مسح کرو، اب کیسے مسح کرنا ہے؟ تو امام اعظم نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کر لو. تو یہ مسح ہو گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اب اسی بات کو جب امام شافعی نے دیکھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ ایک انگلی کے اندر تھوڑا سا پانی لے لو اور 2-3 بال بھگو لو، اس پر پانی مسح کر لو، یہ مسح ہو جائے گا. یہ ان کے نزدیک حکم ہے. ان کی بھی دلیل اپنے حساب سے درست. اللہ رب العزت نے تو یہی فرمایا ہے کہ مسح کرو. کیسا مسح کرنا ہے اس کا ذکر تو ہے نہیں. اب مسح ہو گیا، 3 بالوں کا کرو گے تو بھی مسح ہو گیا، سر کا کرو گے تو بھی ہو گیا، چوتھائی سر کا کرو گے تو بھی ہو گیا. چاروں برحق. امام مالک نے کہا کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. تو امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی امام مالک کے مسلک کی ہی طرح آپ نے بھی اسی سے یہی استنباط کیا کہ پورے سر کا. پتہ کیا چلا؟ مسلک سب حق ہے، امام سب حق ہے، لیکن تقلید صرف ایک کی کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کی تقلید کرنے جاؤ گے تو افراتفری کا ماحول ہو جائے گا. گرمی کا موسم آیا، چلو پورے سر کو دھل لیتے ہیں، امام مالک کے نزدیک تو یہی حکم ہے. ٹھنڈی کا موسم آیا، ارے پورے سر کو پانی بہائیں گے تو سر میں جو ہے تکلیف ہو جائے گی اور ٹھنڈک کی وجہ سے سردی ہو جائے گی. چلو امام شافعی نے تو کہا ہے کہ 3 انگل سے کر لو، ہم 3 ہی انگلی لگا دیتے ہیں تو مسح ہو جائے گا. اب کیا ہوا؟ یہ مذاق ہو گیا شریعت کا. بس یہی وجہ ہے کہ تقلید صرف ایک ہی امام کی کرنی ہے. آپ اسی کے مسائل کو فالو کرو، اسی کے تحت چلو. آپ کسی ایک امام کے بعد دوسرے امام کی تقلید نہیں کر سکتے، آپ ایک ہی امام کی تقلید کریں. الحمدللہ رب العالمین. ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائل میں تقلید کرتے ہیں. آپ ہمارے مسائل کے امام ہیں. آپ نے استنباط کیا اور ہمیں مسئلے بتائے اور ہم نے جو ہے عوام الناس تک اس کو پہنچائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیاس کے متعلق اس وقت بھی بہت سارے حاسدین سے تو
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کچھ ایسے حاسدین لوگ تھے، آپ کے دشمن تھے، جو آپ کی طرف مائل ہو گئے اور کہا امام تو کہتے ہیں قیاس 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 قیاس، تو پھر یہ قیاس کے بارے میں امام اعظم اگر قیاس کو ہی لیتے ہیں تو پھر قرآن و حدیث کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو کیوں نہیں لیتے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات پہنچی، امام باقر نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ امام اعظم مجھے پتا چلا ہے کہ آپ صرف قیاس کی باتیں کرتے ہیں، آپ میرے نانا کی حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں، آپ صرف قیاس کو دیکھتے ہیں، نانا کی حدیثوں کی طرف نظر نہیں کرتے۔ امام اعظم نے عرض کی حضور ایسی بات نہیں ہے، ادب کا یہی تقاضا ہے، دیکھیں بزرگان دین کا، حضرت امام اعظم نے عرض کی ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوتی چلو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، میں آپ سے 3 سوال کروں گا، تینوں کا جواب دے دیجیے اور پھر اس کے بعد اسی کا جواب اسی میں ہے۔ حضرت امام اعظم نے عرض کی حضور نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام باقر نے عرض کی ارشاد فرمایا کہ روزہ افضل ہے، نماز افضل ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے امام اگر نماز افضل ہے، اگر میں قیاس پر عمل کرتا تو میں حائضہ عورت کو یہ حکم نہ دے دیتا کہ نماز کی قضا معاف ہے اور روزے کی قضا کرنی پڑے گی؟ میں نے آپ کے نانا کی حدیث سے اس بات کو ثابت، اس بات میں جو ہے آپ کے نانا کی حدیث کی پیروی کی ہے کہ نماز میں اگر حائضہ عورت نماز نہ پڑھے تو نماز معاف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے قیاس کے مطابق کہ نماز افضل ہے تو پھر نماز کی معافی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کی قضا ہونی چاہیے تھی، اور روزے کی قضا نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ معاف ہونے چاہیے تھے، لیکن میں نے آپ کے نانا کی حدیث پر عمل کیا نہ کہ قیاس پر عمل کیا، اور میں نے کہا کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ دیکھیں آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ دوسرا سوال عرض کیا حضور یہ بتائیے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی زیادہ ناپاک ہے؟ حضرت امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو حضرت امام جعفر نے عرض کی حضور میں نے یہاں پر بھی آپ کے نانا کی حدیث پر عمل کیا، اگر میں قیاس پر عمل کرتا تو پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو اس کی بنیاد پر وضو کرنے کا حکم نہ دیتا بلکہ غسل کا حکم دیتا میں، لیکن میں نے حکم کیا دیا کہ پیشاب کرو تو وضو، اور منی خارج ہو جائے، احتلام ہو جائے تو پھر اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی عرف و والا ہے، آپ نے جوابات دیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جوابات سن کر حضرت امام باقر اتنے خوش ہو گئے کہ آپ نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ شان ہے۔ تیسرا سوال ابھی اور ہے، حضرت امام اعظم نے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ مرد کے کتنے حصے ہیں اور عورت کے کتنے حصے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ وراثت میں سے مرد کو پورا حصہ ملتا ہے اور عورت کو اس کا آدھا ملتا ہے۔ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ تو کہا عورت کمزور ہے۔ کہا اگر میں قیاس پر عمل کرتا، کتنے حصے ہیں؟ کہا اتنے حصے ہیں۔ کہا اگر میں قیاس پر عمل کرتا تو عورت کمزور تھی، اس وجہ سے اس کو پورا حصہ 2 حصے ملتے اور مرد کو 1 حصہ آدھا ملنا چاہیے تھا عورت کا، لیکن میں نے یہاں پر بھی آپ کے نانا کی حدیث پر عمل کیا۔ امام باقر نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور سارے شکوک و شبہات حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و فکر سے دور ہو گئے۔ یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قیاس، اپنی سوچ، اپنی دانائی۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیاس اپنے علم کے ساتھ آپ کی دانائی بھی بڑی اعلیٰ تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی حاجت پیش ہوتی تھی نا تو میں امام اعظم کے مزار پر جاتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر دعا کرتا تھا، میری ہر حاجت پوری ہو جاتی تھی۔
اور امام اعظم ایسے ولی تھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت امام اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ اپنی نگاہ سے وضو کرنے والے کے جو قطرے گرتے تھے نا زمین پر، جو قطرے پانی کے گرتے تھے، اس قطروں کے اندر لوگوں کے گناہ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ وضو کے جو پانی کے قطرے ٹپکتے تھے نا، امام اعظم اس میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھ لیا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یہ تیرا کبیرہ گناہ ہے، یہ تیرا صغیرہ گناہ ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ امام اعظم نے، ایک شخص وضو کر رہا تھا، امام اعظم وہاں کھڑے ہوئے، کہا کہ تو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے، یہ تیرے گناہ ٹپک رہے ہیں، تو زنا کرتا ہے۔ ایک شخص سے کہا تو زنا کرتا ہے، زنا کرنا چھوڑ دے، تو اس نے اسی وقت توبہ کر لی۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان دیکھیں، آپ کی دانائی، آپ کی دانشوری اور آپ کے علم کا، آپ کے علم و ہنر کی شان دیکھیں۔ دہریہ آئے کچھ، امام اعظم سے کہا خدا کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے۔ امام اعظم نے ان سے مناظرہ کیا، دہریوں سے مناظرہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام نے ان سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ کیسے ہوا؟ کہا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دریا میں ایک کشتی کو دیکھا، ایسی کشتی ہے جس میں چلانے والا ملاح نہیں ہے، وہ کشتی اپنے آپ چلتی ہے، دریا میں رکتی ہے، کناروں پر رکتی ہے، مال سامان اتارتی ہے اور سب کچھ اچھے طریقے سے کرتی ہے اور ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ دہریہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے، امام اعظم نے کہا اب کیا کہو گے اس شخص کے بارے میں جو یہ کہتا ہے؟ کہا مانتے ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ملاح کے بغیر کشتی چل سکے۔ امام اعظم نے کہا یہ مناظرہ ہو گیا، جب ایک ملاح کے بغیر ایک چھوٹی سی کشتی نہیں چل سکتی تو یہ زمین و آسمان کسی کے چلائے بغیر کیسے چلتے ہیں؟ یہ زمین و آسمان کسی کے چلائے بغیر کیسے چلتے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا، تمام جتنے دہریہ تھے حضرت امام اعظم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ ہے شان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرات خلف امام کا جب مسئلہ آیا اور منازع ہوا امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے کہ امام کے پیچھے قرات کر سکتے ہیں، امام کی قرات مقتدیوں کی قرات نہیں، امام اعظم نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تم سے مناظرہ کرتا ہوں۔ کہا اب سب سے تو میں مناظرہ نہیں کر سکتا، تم اپنے اندر سے ایک کو چن لو جو دانشور ہو، علم والا ہو، جو جاننے والا ہو، میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک آدمی کو چن لیا گیا جو تھوڑا علم والا تھا، کہا آپ اس سے مناظرہ کر لیجئے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ اس کی بات تمہاری بات ہوگی، یہ جو کہے گا وہ تمہارا ہوگا، یہ ہارے گا تو تم ہارو گے، تو یہ کون ہے تمہارا؟ کہا یہ ہمارا پیشوا اور امام ہے۔ امام اعظم نے فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا، یہ تمہارا پیشوا اور امام ہے، اس کی جو بات ہے وہ تمہاری بات ہے۔ تو جب تم مسجد میں آ کر مصلی کے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اقتدیت بہذا الامام کہا تو اب امام کی قرات تمہاری قرات ہوئی، تمہیں قرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی یہ شان ہے۔ اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی امام اعظم نے۔ راویان لکھتے ہیں کہ امام اعظم ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، یہ ہمارے امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے مسلوں کو ہم فالو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا، اور چاروں امام برحق ہے جو جس کی تقلید کرتا ہے وہ اس کی تقلید کرے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ہندوستان بھر میں یا باہر آپ دیکھو سب سے زیادہ مسلک حنفی پھولا اور فلا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد تھے اپنے وقت کے، آپ کے شاگردوں کی آپ فہرست دیکھیں، امام ابو یوسف، امام ظفر، عبداللہ بن مبارک،
بڑے بڑے اجلہ مجتہدین آپ کے شاگرد ہیں اور شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ رب العزت ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.